ہوش والوں کو کیا خبر؟ ریحان نے ہمیشہ کے لیے اپنا ناتا اس ہوش کی دنیا سے توڑ لیا تھا، جہاں اس جیسے نازک احساس والے کے لیے ذی ہوش خود دیوانہ تھا۔ یہ دنیا ویسے بھی اس کے کام کی نہیں تھی، جہاں کانچ کا من رکھنے والوں کو ہر دم پتھروں کا سامنا رہتا ہے۔ اس شام جب سلطان بابا نے 3 دن کی بے چینی کے بعد ذرا دیر کے لیے غنودگی کی چادر اوڑھی تو میں رحمان صاحب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ریحان کو دیکھنے کے لیے گیا، آہنی سلاخوں سے پرے ایک ایسے کمرے میں جس کی دیواروں کو اندر سے چکنے اسٹیل سے ڈھک دیا گیا تھا اور جس کی آہنی چھت کے اندر صرف ایک بلب کے جلنے کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی۔ ریحان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ہماری آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا اور کسی بچے کی طرح خوف زدہ ہو گیا اور پھر جلدی سے ہماری جانب سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گیا، لیکن اچانک ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے بھاگ کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ رحمان صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میری امی کب آئیں گی؟ رحمان صاحب نے جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، تمہاری امی جلد آئیں گی، شرط یہ ہے کہ تم رو گے نہیں، نہ ہی یہاں کے عملے کو تنگ کرو گے۔ ریحان خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، پکا؟ رحمان صاحب نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بالکل پکا۔ وہ فوراً جا کر اپنی جگہ پر یوں باادب بیٹھ گیا جیسے کوئی بہت تمیزدار بچہ اپنی ماں کے حکم کے مطابق کسی جگہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے۔ مجھ سے پھر وہاں ٹھہرا نہیں گیا۔ کتنا نازک ہوتا ہے یہ انسان، کتنا کومل، کتنا ملائم احساس والا، پھر بدل کیسے جاتا ہے۔ مکاریاں، فریب، چال بازیاں، دشمنیاں، حسد، برائیاں، کینہ پروری، چوری، جھوٹ، خیانت اور دغا بازی کیسے سیکھ لیتا ہے۔ اگر جنون انسان کو پھر سے ریحان کی طرح معصوم بنانے کے عمل ہی کا نام ہے تو اسے کاش قدرت سب ہی ہوش مندوں کو مجنوں کر دے۔ اور پھر شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہوش والے بھلا جنوں کی حکایت کو کیا جانے، بے خودی کی لذت تو صرف دیوانوں ہی کا انعام ہے۔ یہ نادان ہوش والے تو بس ساہوکار کی طرح لین دین اور نفع و نقصان کے پھیرے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ایک دن انہیں بھی سب کچھ یہیں چھوڑ کر دیوانوں کے ساتھ ہی کوچ کرنا پڑتا ہے۔ میں واپس اسپتال تو آ گیا تھا، لیکن اپنے دل کا ایک ٹکڑا وہیں ریحان کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا۔ خود میری اپنی حالت بھی نہایت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ رگوں میں سلگتی چنگاریاں وفکے وفکے سے ایک بھڑکتا شعلہ بن کر میرے پورے سراپے کو جھلسا رہی تھیں، لیکن میں ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ایسے موقعوں پر ڈاکٹروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا کر سلطان بابا کے سامنے سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ جبر میں نے رات بھر خود پر اس طرح جھیلا کہ میرا سارا بدن بخار میں پھنک رہا تھا۔ بالآخر صبح ڈاکٹروں نے سلطان بابا کے معائنے کے حتمی نتائج کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ انہیں جس جدید علاج کی ضرورت ہے وہ ملک کے صرف 2 شہروں ہی میں میسر ہے، جس میں ایک میرا اپنا شہر بھی شامل تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے ہمارے شہر کے لیے ہفتے بھر سے صرف ایک جہاز اڑتا تھا اور بدقسمتی سے آج وہی دن تھا اور اڑان کا وقت بھی بالکل نکل چکا تھا۔ زمینی راستے سے لے جانے والی سلطان بابا کی حالت نہیں تھی اور ٹرین تک پہنچنے کے لیے کم از کم یہاں سے 2 دن کا زمینی سفر درکار تھا۔ پھر نہ جانے رحمان صاحب کے ذہن میں کیا خیال آیا، انہوں نے 2-4 فون گھمائے اور گھنٹے بھر بعد ہی آ کر یہ مزدہ سنا دیا کہ شہر کی بندرگاہ پر ایک بہت بڑا غیر ملکی بحری جہاز آ کر لگا اور ٹھیک 6 گھنٹے بعد اس کی روانگی ہے۔ رحمان صاحب نے ہمارے لیے 2 فرسٹ کلاس کے کیبن مختص کروا لیے تھے۔ ہمیں یہ بحری جہاز آج سے 5ویں دن شہر کی بندرگاہ پہ اتار دیتا۔ بقول رحمان صاحب یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر یہی تھا کہ ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑتے، کیونکہ 7 دن بعد بھی اگر موسم یا کسی دوسری انہونی کی وجہ سے ہم سے اگلی فلائٹ بھی چھوٹ جاتی تو مزید دیر ہو سکتی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو انہوں نے زور سے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور میرے ساتھ سامان سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ جب ہم بندرگاہ پہنچے تو وہ عظیم الشان نیلے رنگ کا بحری جہاز، جس کی 7 منزلیں تو دور ہی سے گنی جا سکتی تھیں،
किसी फौज के फाते सिपा सलार की तरह सीना ताने लंगर अंदाज था। जहाज पर सुनहरी और सफ़ेद हुरूफ में बड़ा बड़ा सा बिला नक्का लिखा हुआ था और अतालवी नजाद अमला अर्शे पर और सीढ़ियों पर खड़ा आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। इस बहरी जहाज को देखते ही मुझे इसी जैसे एक व्यू हेकल सफीने के डूबने का वाकया याद आ गया, जिससे जुड़ी एक लाफानी दास्तान को लोगों ने पर्दे पर भी बेहद सराहा था। रहमान साहब के अमले ने एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर पर लेटते सुल्तान बाबा को निहायत एहतियात से मशीन के जरिए ऊपर जहाज पर पहुंचा दिया। जहाज से एक जोरदार हंकारा उभरा और मैंने रहमान साहब की जानिब अलविदाई हाथ बढ़ा दिया। इन्होंने मेरा हाथ खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, जिंदगी रही तो मुलाकात ज़रूर होगी। मैं जानता हूँ तुमने सुल्तान बाबा की हालत के पेश नज़र अपनी तकलीफ हम सब से छुपाए रखी, लेकिन तुम इसे मेरा हुक्म समझ लो या दरख्वास्त। अपने शहर पहुँचते ही सबसे पहले अपना चेकअप भी ज़रूर करवाओगे। तुम्हारे यहाँ के मौलिज तुम्हारे लिए बेहद फ़िक्रमंद हैं। इन्हें अभी तक तुम्हारी बीमारी भी ठीक तरह से समझ नहीं आई और तुम्हें यूं दरमियान में ही इलाज छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनके हुक्म की तामील ज़रूर करूँगा। वो तब तक बंदरगाह की मीलों फैली स्लेब पर खड़े रहे जब तक जहाज़ लहरें उछालता और किसी मस्त हाथी की तरह झूलता गहरे पानियों में निकल आया। जहाज़ ने जिस वक्त लंगर उठाया था इस वक्त असर का वक्त था और अब मगरिब भी ढल चुकी थी। मैं सुल्तान बाबा को उनके कैबिन में दवा खिलाकर कंबल उड़ाकर बाहर अरशे पर निकल आया। खुले समंदर में सूरज डूबने के बाद शफक की लाली बरकरार रहती है। अभी कुछ देर पहले जब सूरज गुरूब होने से पहले समंदर के साथ अपनी आखिरी जंग लड़ रहा था, जब उसकी सुनहरी किरणों ने उफक ता उफक लहरों को अपना सोना सौंपकर दरख्वास्त की कि आज वो सूरज को न डुबोए, लेकिन समंदर भला कब किसी की सुनता है जो इन मासूम किरणों की मानता। नतीजतन इस जारी लड़ाई में एक बार फिर शाम ढले सूरज को हथियार डालने ही पड़े और समंदर एक बार फिर जीत गया। मैं जाने कितनी देर अरशे पर लोहे की रेलिंग के पास खड़ा लहरों को समंदर की जीत का जश्न मनाते देखता रहा। अचानक पीछे किसी के खंकारने की आवाज़ सुनाई दी। चौंक कर पलटा तो एहराम बांधे कोई आज़म हज खड़ा था। मुझे याद आया कि बंदरगाह पर जहाज़ में सवार होते मेरी नज़र आज़मीन हज की एक टोली पर भी पड़ी थी। वो हक का मुसाफिर मुझे देखकर मुस्कुराया। कहीं बहुत दूर खोए हुए लग रहे थे। मैंने सोचा कहीं समंदर का जाग तुम्हें खींच न ले, इसलिए मुखल हो गया। माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी धीरे से मुस्कुराया। मेरे अंदर बैक वक्त न जाने ऐसे कितने समंदर ठाटे मारते रहते हैं। इसका जादू तोड़ना मेरे लिए नया नहीं। बहुत खूब। कोई लंबा सफ़र दरपेश है और वो बुजुर्ग अब कैसे हैं जो तुम्हारे हम सफ़र हैं। मैंने जहाज़ पर सवार होते वक्त इन्हें तुम्हारे साथ देखा था। जी, वो आराम कर रहे हैं। तबीयत कुछ मुज़महल है उनकी। हम अगली बड़ी बंदरगाह पर उतर जाएंगे। वही मेरा शहर और हमारी मंजिल भी है। उसने बावाज़े बुलंद कहा। इंशाअल्लाह। कुछ देर हम दोनों पहाड़ जैसी लहरों को नीचे जहाज़ के पेंदे से टकराकर फना होते देखते रहे। फिर मैंने ही आदाब तकल्लुम को मखलूज़ खातिर रखते हुए बात जोड़ी। अलबत्ता आपका सफ़र काफ़ी तवील है। कितने अरसे में पहुंच जाएंगे उसके घर? शायद 14-15 दिन लगेंगे, लेकिन सच तो यही है कि यही 15 दिन बचपन की सारी ज़िंदगी का हासिल हैं। तुमने हज किया है? नहीं, मुझे फ़िलहाल ये सादत नसीब नहीं हुई और सच तो ये है कि मुझे अभी तक ये बहुत हिम्मत और हौसले का काम लगता है। जाने मेरा ज़र्फ़ इस काबिल कभी हो भी पाएगा या नहीं। वो हंस दिए। सब बुलावे की बात है मियाँ। बुलावा आ जाए तो लम्हों में इंसान का अंदर तैयार हो जाता है। खुद मेरा भी हाल तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मुझे लगता था कि मैं कभी इस सफ़र के लिए निकल ही नहीं पाऊँगा, लेकिन जब बात बनने लगी तो यूँ बनी कि जैसे बस इसी सफ़र के इंतज़ार ही में तो मेरी सारी उम्र कटी है। वो काफ़ी दिलचस्प इंसान थे। उनका नाम हबीबुल बशर था। तीसरी मंजिल पर चंद दूसरे एशियाई बाशिंदों के साथ उनका मुश्तरका कैबिन था। वो काफ़ी देर मेरे साथ अरशे पर खड़े बातें करते रहे। उन्होंने बताया
کہ وہ چند سال پہلے نیو یارک میں کاروبار کرتے تھے اور مذہب سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ یا رابطہ نہیں تھا۔ میں نے بے خیالی ہی میں پوچھ لیا، آپ نیو یارک میں کیا کرتے تھے؟ میرا ڈانس کلب تھا وہاں، ویکینڈ پہ پارٹی اور فنکشن کا اہتمام کروایا کرتا تھا میں۔ جواب سن کر میں زور سے چونکا، وہ میری کیفیت بھانپ گئے۔ میں نے معذرت کی کہ خواہ ان کی نجی زندگی کو کریدا۔ وہ ہنس دیے، ایسی کوئی بات نہیں میاں، میں نے کہا نا کہ میں 14-15 سال کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، لہٰذا میرا اسلام سے برائے نام رشتہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ پھر ایک دن کچھ لوگ میری زندگی میں آئے اور میری راہیں بدلتی گئیں۔ وہ دور افق کے پار کچھ دیکھتے ہوئے کھو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس روز نیو یارک میں پیدل چلنے کا دن منایا جا رہا تھا، لہٰذا لوگ قریبی مقامات تک پیدل چل کر جا رہے تھے۔ سڑکوں پر کسی میلے یا تہوار جیسی بھیڑ تھی۔ نوجوان حبیب بھی ہلکی ہلکی گرتی برف میں سردی سے جمتے ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں ڈالے سیٹی پر کوئی مشہور دھن گنگناتا کلب کی جانب جا رہا تھا۔ آسمان کے تیور بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت برف باری تیز ہو سکتی ہے، لہٰذا لوگوں کے قدموں میں تیزی آ رہی تھی۔ تیز سرد ہوا کے تھپیڑے لباس کے اندر داخل ہو کر جسم کے پار نکلے جا رہے تھے۔ حبیب قریبی چوراہے کے سگنل پر پہنچا تو بتی سرخ تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے پکارا، نوجوان، کیا تم 2 لمحوں کے لیے ہماری بات سن سکتے ہو؟ حبیب چونک کر پلٹا۔ پیچھے 5 باریش بزرگوں کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، کیا تم ہمیں اپنی قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ دے سکتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ حبیب سمجھا کہ وہ کوئی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بزرگ اس کا مقصد سمجھ کر مسکرائے۔ نہیں، پیسے نہیں، صرف وقت، اور وہ بھی 10 منٹ، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور پھر نیو یارک جیسے شہر میں آپ کو کوئی بھی 10 منٹ نہیں دے گا۔ یہاں وقت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تبھی تو ہم نے کہا کہ اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہو اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا اور اتنی اچھی صورت دی اور آرام دہ زندگی عطا کی۔ ہم تم سے تمہارے 10 منٹ مانگنے کے لیے 7 سمندر پار سے آئے ہیں، اور یہاں سب سے ہمارا بس اتنا ہی مطالبہ ہے، لیکن اب تک زیادہ تر دھتکار ہی ملی ہے۔ حبیب نے کچھ دیر سوچا اور پھر نہ جانے کیوں اس کا دل پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ، 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنے کلب پہنچنا ہے اور ایک بہت ضروری شو کا اہتمام کرنا ہے۔ سگنل کھل چکا تھا۔ بارش ٹولی حبیب کو سامنے ہی شیشوں کے بڑے بڑے دروازوں والے ایک کیفے میں لے گئی۔ برف باری تیز ہو چکی تھی۔ سڑک پار کرتے ہوئے لوگوں کے قدموں کے نشان برف پر بننے شروع ہو چکے تھے۔ حبیب نے کیفے میں داخل ہو کر سر کے بالوں میں جمی برف کو جھاڑا۔ انہوں نے کھڑکی کے سامنے والی میز سنبھال لی۔ ایک بزرگ نے ایک بیگ میں سے کتاب نکالی اور اس کی تلاوت کی۔ ساتھ بیٹھے دوسرے بزرگ نے ترجمہ سنایا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تلاوت جاری رہی اور ترجمہ ہوتا رہا۔ ٹھیک 9.5 منٹ بعد بزرگ نے تلاوت بند کر دی۔ 10 منٹ پورے ہونے کو ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنے وقت میں سے 10 منٹ اللہ کے نام کر دیے، جزاک اللہ۔ لیکن حبیب ابھی سیر نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ میرے لیے 5 منٹ مزید یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ میں اپنا وقت کور کرنے کے لیے زیر زمین ٹرین پکڑ لوں گا۔ بزرگ نے بنا کچھ کہے پھر سے کتاب کھولی اور مزید 5 منٹ تلاوت کی۔ حبیب نے گھڑی دیکھی۔ اگر میں اپنے عملے کو موبائل کے ذریعے ایک پیغام بھیج دوں تو وہ میرے پہنچنے تک کچھ انتظامات شروع کر سکیں گے۔ اس صورت میں میرے پاس مزید 15 منٹ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں مزید سننا چاہوں گا۔ 15 منٹ مزید تلاوت ہوتی رہی، لیکن حبیب ابھی بھی کچھ بے چین سا تھا۔ طے یہ ہوا کہ وہ اپنا تمام شو ختم کر کے رات 10 بجے دوبارہ اس کیفے میں آئے گا اور پوری صورت دوبارہ سنے گا۔ وہ رات بھی آ گئی اور نصف شب تک تلاوت بھی ہوتی رہی، لیکن معاملہ اب بھی وہی تھا، حبیب کی تشنگی۔ پھر سے طے یہ ہوا کہ حبیب اتوار کے روز جماعت کے ساتھ مین ہٹن کے علاقے میں پورا ایک دن گزارے گا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ حبیب نے ہچکچاتے ہوئے بزرگ سے پوچھا کہ یہ پوری کتاب اور یہ پورا پیغام سننے کے لیے اسے ان لوگوں کے ساتھ کتنا وقت بتانا ہوگا، کیونکہ 3 دن تو وہ کسی نہ کسی طرح نکال ہی لے گا۔ بزرگ نے کہا، جزاک اللہ، اور 3 دن کے لیے حبیب البشر
ان کے ساتھ ہو لیا، پھر 3 دن سے 10 اور 10 سے بعد 40 دنوں تک جا پہنچی۔ اور جب 40 دن کے بعد حبیب گھر پہنچا تو وہ حبیب نہ تھا جسے اس کی گلی نمبر 128 والے لوگ جانتے تھے۔ ڈانس کلب دھیرے دھیرے کافی کے کیفے کلب میں تبدیل ہوتا گیا، جس کے باہر لگا بڑا سا بورڈ دور سے لوگوں کو نظر آ جاتا تھا، جس پر لکھا تھا یہاں شراب فروخت نہیں کی جاتی۔ زندگی کا پہیہ گھومتا رہا اور اپنے وقت میں سے دیے گئے 10 منٹوں نے حبیب کو کچھ ایسا خراج عطا کیا کہ وہ خود ان لوگوں کا سربراہ بن گیا جو لوگوں سے اللہ کے لیے چند منٹ طلب کرنے دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر ایک دن حبیب چند لوگوں کے ساتھ مشرقی ساحل والے اپنے آبائی شہر میں اترا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ حبیب صاحب اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئے۔ 20 برس کا جمع پانی ان کی آنکھوں سے نکل کر سمندر کے نمکین کو مزید نمکین کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ بقول ان کے 20 برس کے بعد آخرکار ان کا وہاں سے بلاوا آ ہی گیا تھا، جہاں جا کر وہ ماتھا ٹیک کر تب تک نہ اٹھتے جب تک انہیں اپنے پچھلے ہر گناہ کی معافی کا یقین نہیں ہو جاتا۔ وہ یہ شکوہ بھی کرنے جا رہے تھے کہ وہ پر اسرار بندے جو عمر کے 34 سال میں نیو یارک کے ایک چوراہے پر ان سے ملے تھے، وہ انہیں پہلے کیوں نہیں ملے۔ وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جالی سے اپنی جبیں ٹکا کر تب تک رونا چاہتے تھے جب تک ان کی آنکھوں کا پانی بھی آب زمزم کی طرح میٹھا نہ ہو جائے۔ میں عقیدت سے اس انسان کی طلب کو محسوس کرتا رہا۔ سمندر کی لہریں اب بکھرتی جا رہی تھیں، اندھیرا ہو چکا تھا۔ نچلی منزل پر اول درجے کے مہمانوں کے ریسٹورنٹ کی گھنٹی بج چکی تھی اور اندر سے پیانو کی ہلکی سی موسیقی کی تانیں باہر عرشے تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ حبیب صاحب تیسری منزل کے مہمان تھے، لہٰذا انہیں اسی ریستوران میں کھانا کھانے جانا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی، بنا مجھ سے پوچھے ہی جہاز کے سب سے اعلیٰ حصے کے ٹکٹ کروا لیے تھے۔ مجھے جہاز کا اطالوی عملہ 2 مرتبہ آ کر یاد دہانی کروا چکا تھا کہ کھانا نیچے ریستوران میں چن دیا گیا ہے۔ حبیب صاحب بھی نیچے جانے کے لیے پلٹے۔ اچانک میں ان سے پوچھ بیٹھا، کیا وہاں پہنچنے تک میں آپ کو یاد رہ پاؤں گا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ میرے لیے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں اور اس کی جالی کے سامنے بھی، اگر آپ کو یاد رہے تو؟ حبیب صاحب تڑپ کر پلٹے، ہاں ضرور، کیوں نہیں، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی خاص دعا کروانی ہے تو وہ بھی بتا دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں، بہت خاص دعا بھی کیا ہے، بس ایک پیغام ہے کہ آپ نے اسے صرف 40 دن میں پا لیا۔ میں 40 صدیاں بھی ریاضت کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے مکمل دیوانہ کرنے سے پہلے ایک بار چند لمحوں کے لیے فرزانگی عطا کر دے، وہ فرزانگی جو میرے آنکھوں پر پڑے سب پردے اٹھا دے۔ جانے حبیب صاحب کو میری بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ وہ کچھ دیر نم آنکھوں سے میری جانب دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، انشاءاللہ۔ میں ان سے رخصت ہو کر نیچے ریستوران میں پہنچا تو کھانا لگایا جا چکا تھا۔ خوبصورت سفید اور نیلی وردیوں میں چاقو چوبند بیرے اور دیگر عملہ مہمانوں کی خدمت میں مشغول تھا۔ ایک جانب پیانو پر ایک خوش گلو دوشیزہ بیٹھی کسی اطالوی اوپرا کا کوئی مشہور گیت بجانے کے ساتھ دھیمے سروں میں گنگنا بھی رہی تھی۔ سارے ہال میں غیر ملکی مسافر ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد اور انناس کی چند قاشیں رکھیں اور ایک اندھیرے گوشے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے آتی ایک غیر ملکی خاتون سے، جو اپنی 4-5 سالہ بچی کو پکڑنے کے لیے لپک ہی رہی تھیں، زور سے ٹکرا گیا۔ میری پلیٹ سے سلاد ان کے لباس اور پھر زمین پر بکھر گیا۔ ان کا پارا ایک دم ہی آسمان کو چھو گیا اور انہوں نے بنا میری معذرت سنے انگریزی میں مجھے بے نقد سنانا شروع کر دیں، حالانکہ غلطی بھی انہی کی تھی۔ میرے سادہ سے شلوار کرتے کی وجہ سے شاید وہ مجھے بھی نچلے عملے کا ہی کوئی رکن سمجھی تھیں، اور پھر پورا ہال ہماری جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں احمق لوگ، جنہیں ریسٹورانٹ کے آداب کی بھی تمیز نہیں۔ میرے سارے لباس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس آدمی کو کس نے آنے دیا ہے؟ میری کپتان سے بات کرواؤ ابھی۔ وہ بنا وقفے کے چلائے جا رہی تھیں۔
میں چپ چاپ کھڑا اپنی وضاحتیں پیش کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک جہاز کی ایک اٹینڈنٹ بدحواسی سے میری جانب دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، کاسا بلانکا۔ یہ سنتے ہی میں اس عورت کو چیختا چلاتا چھوڑ کر اپنے کیبن کی جانب لپکا۔ وہاں پہلے ہی سے جہاز کی طبی ٹیم کے مستند ڈاکٹر موجود تھے۔ سلطان بابا کو آکسیجن لگائی جا چکی تھی اور ان کی سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ڈاکٹر نے سلطان بابا کی نبض سے ہاتھ اٹھایا۔ عام طور پر بوڑھے افراد کو سمندری بخار، سی سکنس ہو جاتا ہے۔ ایسے میں متلی چکر آنا یا دل گھبرانا معمول کی بات ہے، لیکن چونکہ یہ بزرگ پہلے ہی سے بیمار چلے آ رہے تھے، لہٰذا دونوں وجوہ نے مل کر ان کے نظام تنفس کو ایک دھچکا دیا ہے۔ بہرحال ہم نے آکسیجن لگا دی ہے۔ ہمارے عملے کی نرس ساتھ والے کیبن ہی میں رات بھر موجود رہے گی۔ اگر آپ ذرا سی بھی کوئی غیر معمولی بات محسوس کریں تو فوراً اسے طلب کر سکتے ہیں۔ شب بخیر۔ فرانسیسی ڈاکٹر انگریزی میں مجھے تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نرس بھی اطالوی تھی۔ اس نے مجھے خود کار گھنٹی کا ریموٹ پکڑا دیا کہ ضرورت پڑنے پر میں صرف یہ بٹن دبا دوں تو وہ حاضر ہو جائے گی۔ میں نے سلطان بابا کے بستر کے بالکل سامنے پڑی آرام کرسی سنبھالی اور کیبن کی روشنیاں مدھم کر کر کرسی پر کمر ٹکا لی۔ جانے کتنی دیر میں آکسیجن سلنڈر کے ساتھ جڑی شیشے کی نلکی میں پانی کے بلبلے بن کر ختم ہوتے دیکھتا رہا۔ ہماری زندگی بھی تو فقط پانی کا ایک بلبلہ ہی ہے، یہاں بنا وہاں ختم۔ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ کیبن کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن دوسری دستک کی آواز واضح تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو راہداری میں رات کے کھانے کے لباس ڈنر سوٹ میں ایک وجیح شخص باریک سا خوبصورت نظر کا چشمہ لگائے کھڑا تھا۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں، مجھے راحیل کہتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں عبداللہ ہوں، کہیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ ہچکچایا۔ دراصل میں تم سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ ڈائننگ ہال میں تم پر بلا وجہ چلانے والی میری بیوی نتاشا تھی۔ میں جانتا ہوں کہ غلطی تمہاری نہیں تھی، لیکن اس نے تمہاری بہت بے عزتی کی۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہارے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ایشیائی ہو، اور پھر جب میں نے جہاز کے عملے سے تمہارے کوائف پوچھے تو پتہ چلا کہ تم میرے ہم
خوب واقف تھے۔ صبح کے بعد ان کی نیند کچھ پرسکون ہوئی تو میں باہر نکل آیا۔ ٹھیک اسی وقت راحیل صاحب بھی ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف بڑھے۔ رات میں ٹھیک طرح سے تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ نتاشا نے مجھے آدھی رات کو ڈھونڈ لیا تھا۔ دراصل ہمارے درمیان تمہارے معاملے پر ہی کچھ انبن ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنا کیبن چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ پہلے تو وہ میرے کیبن سے یوں چلے آنے پر بہت ناراض ہوئی، اور پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس وقت اسی نوجوان کے کیبن میں ہوں جسے اس نے بھرے ہال میں سخت سنائی تھی، تو وہ بہت دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اتنا شرمندہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں رات ہی اپنے کیبن واپس لوٹ گیا تھا۔ بہرحال تمہارا بہت شکریہ۔ انہوں نے کیبن کی چابی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور مجھے اپنے ساتھ ناشتے کے لیے چلنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں لباس تبدیل کر کے نیچے ہال میں ان سے ملوں گا۔ کبھی کبھی نیم گرم پانی کا ایک طویل شاور ہماری رگوں سے تھکن یوں نچوڑ لیتا ہے جیسے گیلی ریت پر لکھے کسی نام کو سمندر کی ایک لہر اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ میں نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچا تو کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جا چکے تھے اور آسمان پر ہلکے بادلوں سے چھن کر آتی دھوپ نے ہال کے چاروں طرف لکڑی کے چکنے فرش پر دھوپ نے درجنوں کھڑکیاں ایسی بنا رکھی تھیں۔ میں ابھی بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ راحیل صاحب نے آواز دی، یہیں آ جاؤ نوجوان، ہماری میز پر ایک کرسی خالی ہے۔ لیکن میں نے دور ہی سے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور عرشے کے جانب کھلتی ایک کھڑکی کے قریب پڑی میز پر اپنا دلیے کا پیالہ رکھ دیا۔ تبھی میں نے نتاشا کو میز سے اٹھ کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ 30-32 سال کی ایک دلکش خاتون تھیں۔ سلیقے سے کٹے ہوئے سنہرے بال جو فلیپر سے میچنگ اسکارف سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں آج دوسری مرتبہ دیکھا تھا اور دونوں ہی مرتبہ جانے کیوں مجھے ان کے چہرے پر ایک زاویے سے کبھی کے ساحر کی پسندیدہ ہالی ووڈ آرٹسٹ کیتھرین زیٹا جونز کی جھلک بہت واضح محسوس ہوئی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اجازت لے کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کل رات راحیل صاحب بھی مجھ سے اردو میں بات کر رہے تھے، لیکن نتاشا کو اردو میں اپنے لفظ جوڑنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑ رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر انہیں یہ ناکام کوشش کرنے دی اور پھر دھیرے سے ان سے انگریزی میں کہا کہ وہ چاہیں تو اب یہ کوشش ترک کر کے مجھ سے انگلش میں بات کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بھونچ کا سی رہ گئیں اور پھر انتہائی ندامت سے بولیں، اوہ تو تم انگلش بول لیتے ہو؟ لیکن مجھے راحیل نے تو بتایا تھا کہ… پھر تو میں مزید نادم ہوں کیونکہ تم نے میری زندگی میں گزشتہ رات کی ساری گفتگو سمجھ لی ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کبھی کسی پر اس طرح نہیں چلائی۔ میں مسکرایا، چلیں یہ اعزاز بھی میری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ عام طور پر بیچارے شوہر ہی کا نصیب ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑیں اور ان کے چہرے پر چھایا ہوا تقدر کم ہو گیا۔ ویسے تم عجیب لڑکے ہو، جس عورت نے تمہیں یوں سربازار رسوا کیا، اسی کے شوہر کو تم نے رات گزارنے کے لیے اپنا کیبن پیش کر دیا۔ کیوں؟ میں نے ان سے بھی وہی کہا جو رات کو راحیل صاحب سے کہہ چکا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فراموش کر دیں۔ ہماری میز کے بالکل ساتھ والی میز پر ایک نو بیاہتا انگریز جوڑا ناشتہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات پر لڑکے نے لڑکی سے بہت پیار سے پوچھا، سچ کہو تم میرے ساتھ خوش تو ہو نا؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے زور سے ہاں کہا اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ قریب ہونے کی وجہ سے ان کی ساری گفتگو ہم تک پہنچ رہی تھی۔ نتاشا مسکرائی، کتنی عجیب بات ہے، برسوں سے یہ سوال عورت سے تب ہی کیا جاتا ہے جب اس کے پاس ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کون بے وقوف شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو پیٹتے ہوئے یہ سوال کرے گا۔ میری بات سن کر وہ پھر زور سے ہنس پڑیں، لیکن ان کی اداس آنکھیں کچھ اور ہی فسانہ بیان کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ کل رات میری وجہ سے راحیل صاحب کا ان سے جھگڑا ہوا۔ وہ جلدی سے بولیں، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم صرف ایک بہانہ بنے، ورنہ ہمارے درمیان بہت دن پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اگلی بندرگاہ پر اتر کر ہم قانونی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے اندر جیسے ایک چھناکا سا ہوا
یہ بات میرے لیے کچھ اتنی غیر متوقع تھی۔ وہ شاید میری بات بھانپ گئی۔ شاید میں نے تمہیں دھچکا پہنچایا۔ مجھے افسوس ہے، مگر سچ یہی ہے۔ ہمارے درمیان فاصلہ طاری ہو رہا تھا، اور شاید جمود محبت کی موت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ محبت کو جمود سے بچانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے محبت کا ہو جانا ہماری بس سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مشرق کی عورت جس بات کو چھپانے کے لیے زندگی بھر چپ رہتی ہے، مغرب کی عورت نے اس کی حقیقت کتنی آسانی سے بیان کر دی تھی۔ میں چپ رہنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہی آداب گفتگو کی زنجیر آڑے آ گئی۔ ہمارے مشرق میں ہزاروں لاکھوں محبتیں ایسے جمود کا شکار ہونے کے باوجود صرف ایک بندھن کی خاطر اپنی طبعی موت کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جانے یہ ان کی خوش قسمتی ہے یا حرمان نصیبی، لیکن شاید ہر رشتہ کبھی نہ کبھی ایسی قربانی ضرور مانگتا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو کانٹے سے ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، لیکن ان کا دھیان کسی اور جانب تھا۔ جانتی ہوں، ساری بات شاید اختیار کی ہے۔ کاش میں بھی ہمارے مشرق کی عورت کی طرح بہت سی باتوں پر اختیار رکھنے کے باوجود بے اختیار ہوتی۔ میں نے تردید مناسب نہیں سمجھی۔ ناشتے کے بعد میں بہت دیر تک سلطان بابا کے کیبن میں ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ انہیں اب بھی خود سے زیادہ میری فکر کھائی جا رہی تھی، اور وہ مختلف بہانوں سے مجھ سے وعدہ لیتے رہے کہ میں شہر پہنچتے ہی خود کو کم از کم ایک ہفتے کے لیے ڈاکٹروں کے حوالے کر دوں گا۔ شہر کا ذکر کرنے پر ایک دم ہی میرے ذہن پہ اس پری کا تصور ابھر آیا جو اس سارے فسانے کی بنیاد تھی۔ جانے میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ میری سانسیں تو اس کے تصور ہی سے تھمنے لگتی تھیں۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر جانے میرا کیا حال ہوگا۔ میں جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی رحمان صاحب کے ذریعے اپنے گھر واپسی کی اطلاع کروا چکا تھا، اور یقیناً ماما پاپا نے زہرہ کو بھی میری آمد کی اطلاع دے دی ہوگی۔ جہاز کے بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے، لیکن مجھے ان لمحوں میں کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کبھی کبھی انتظار خود وصل کی لذت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کیفیت کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خود کسی طویل ریاضت سے گزر کر اپنی منزل کو بالکل سامنے پا کر بھی خود کو سویا ہونے تک روکے رکھتے ہیں۔ میں بھی عرشے پر بچھی نیلی بان سے بنی آرام کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا دور اس افق کو دیکھ رہا تھا جس سے پرے وہ زہرہ جبیں رہتی تھی، اور انتظار کی اسی لذت کو محسوس کر رہا تھا جو کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ اتنے میں مجھے اپنے عقب سے نتاشا کی آواز سنائی دی۔ کیا میں مخمل ہو سکتی ہوں؟ میں جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راحیل صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نتاشا نے بات شروع کی۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہماری زندگی کی 99% ضروریات کسی نہ کسی تخلیق کار کے ذہن کی مرہون منت ہیں؟ سوئی سے لے کر بحری جہاز تک کوئی بھی ایجاد اٹھا لو، انسان نے انسان کی سہولت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس ایک زیادتی ہو گئی کہ ان سب آسائشوں کے حصول کو کاغذ کے چند ٹکڑوں سے منسلک کر دیا، جسے ہم آج کل پیسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور شاید جہاں سے پیسے کا عمل دخل شروع ہوتا ہے وہیں سے
سمجھو گے؟ سچ یہ ہے کہ میری وفا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں راحیل کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سوچوں کے دروازے کسی اور تصور پر کروں۔ میں نے اسی لمحے راحیل کو بتا دیا تھا کہ شاید میں کسی اور کی کشش کا شکار ہو رہی ہوں، اور یہ راحیل ہی کا ظرف ہے کہ اس نے 8 سالہ رفاقت اور شدید محبت کے فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں محبت میں تجدید وفا کے قائل نہیں ہیں، اور پھر وہ وفا ہی کیا جسے تجدید کی ضرورت پڑ جائے۔ میں جانتی ہوں کہ جب محبت فرسودہ ہو کر دامن چھڑانا چاہتی ہے، تب وفا اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ محبت کو اس کا راستہ بدلنے نہیں دیتی۔ 99% کیسز میں جیت وفا کی ہوتی ہے، لیکن افسوس میرا کیس 100واں تھا۔ میں چپ کر کے نتاشا کی بات سنتا رہا۔ انہیں اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کسی سامع کی ضرورت شاید بہت عرصے سے تھی۔ ان کی کہانی بھی ہر محبت کی کہانی کی طرح ان کی پہلی محبت سے شروع ہوتی تھی۔ راحیل اور نتاشا کی ملاقات پیرس کی ایک نمائش میں ہوئی تھی، جہاں راحیل اپنے وطن سے اپنے ارادے کے ملبوسات کی تشہیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ راحیل کی شاندار شخصیت، متانت اور سمجھداری کے امتزاج نے جلد ہی مشکل پسند اور سچی نتاشا کے دل میں گھر کر لیا۔ خود نتاشا اٹلی سے فیشن ڈیزائننگ کورس کے لیے پیرس آئی ہوئی تھی۔ وہ 4 ملاقاتوں ہی میں سارے پیمان بند چکے تھے، تو راحیل نے اپنے گھر والوں سے فون پر نتاشا کی بات کروائی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ ماں نے بیٹے کی آواز میں جھلکتی خوشی کو مستقبل کرنے کا عندیہ دے ڈالا، اور نتاشا راحیل کی ہو گئی۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ انہیں فرانس اور پیرس ہی سب سے زیادہ جچتا تھا، لہٰذا رہائش وہیں رکھی گئی۔ ان کی اکلوتی بیٹی اینی کی پیدائش بھی پیرس میں ہوئی۔ 7 سال یوں پر لگا کر اڑ گئے کہ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں، بس کبھی ہنستے کھیلتے اختلاف ہوا بھی تو صرف اس بات پہ کہ راحیل محبت کے حصول کو ہی محبت کی معراج مانتا تھا، جبکہ نتاشا اس حاصل پن کو صرف ایک ابتدا، وہ محبت میں جنوں کے سرد ہونے کو منافقت کے طور پر مانتی تھی۔ اور یہیں شاید راحیل سے کچھ چوک ہو گئی اور فرحاد ان کی زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ فرحاد ایک ایرانی لڑکا تھا جس کی تصویر کی نمائش پیرس کی ایک بہت بڑی آرٹ گیلری میں لگی ہوئی تھی، اور نتاشا کے لاکھ اصرار کے باوجود راحیل نے گھر پر اینی کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دی، جبکہ اس سے قبل راحیل اور نتاشا ایک ساتھ ہر تقریب میں نہ صرف شرکت کرتے بلکہ واپس آ کر ہفتوں ان فن پاروں